میں ابو کا وہ طویل اور مفصل خط اپنے پڑھنے والوں کی معلومات کے لیے پیش کر چکا ہوں، جس میں انہوں نے اپنے سفر آسام کی روداد گویا حرف بحرف لکھی تھی، جیسا وہ امی سے وعدہ کر گئے تھے۔ آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ ابو اور ان کے ساتھیوں کو جو عجیب و غریب اور ہولناک واقعات پیش آئے یا وہ خود جن تجربات سے گزرے، ان کی تمام تفصیلات وہ اپنے خطوط میں بیان کرتے رہے، اور اس سرگزشت کا پہلا حصہ انہی کی یادداشتوں پر مشتمل ہے۔ مگر ابو کے علاوہ مس کلارا بھی امی کو خطوط لکھتی اور اس اعتماد یا انڈرسٹینڈنگ کی دلچسپ کیفیت بیان کرتی رہی جس پر دونوں نے اتفاق کر لیا تھا۔ چنانچہ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے سے مس کلارا کا جو خط موصول ہوا، اپنے قارئین کی دلچسپی اور معلومات کے لیے اس کا ترجمہ بھی درج ذیل کرتا ہوں۔ نوابزادی انجمن، کلکتہ سے صرف تمہارے خط کی رسید بھیج سکی تھی، کیونکہ جب خط موصول ہوا ہم لوگ روانہ ہو رہے تھے۔ کئی روز کے دلچسپ سفر کے بعد ایک آرام دہ بنگلے میں قیام ہوا ہے، تو اب تفصیلی خط تحریر کر رہی ہوں۔ ابھی ہمارے سفر کی ابتدا ہے، مگر اتنے دلکش مناظر اور ایسے عجیب اور خطرناک حالات سے دوچار ہو چکی ہوں کہ خود کو ماضی کے مہماتی داستانوں یا الف لیلا کی سحر انگیز اور خطرناک دنیا کی ایک لڑکی سمجھنے لگی ہوں۔ آج تک صرف مشرق کی کہانیاں سنی تھیں، مگر اب میں خود پراسرار مشرق کی ایک عجیب اور ہوشربا کہانی میں ڈھلتی جا رہی ہوں۔ تمہاری ہدایت اور فرمائش کے مطابق ناصر کی بیٹی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کی ابتدا کشتی کے سفر میں ایک خطرناک حادثے سے ہوئی۔ یقیناً ناصر نے اپنے خط میں تمہیں اس حادثے کی تفصیلات لکھ دی ہوں گی۔ دریائی ڈاکوؤں نے رات کے وقت ہماری کشتی پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ مجھے بھی اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے، مگر ناصر نے جس ہوشیاری اور بہادری سے مجھے بچایا اور ڈاکوؤں کو مار بھگایا، اس نے میرے دل میں بڑے عجیب سے جذبات پیدا کر دیے، اور میں اسے نہ صرف اس مہماتی سفر کا بلکہ اپنا بھی ہیرو سمجھنے لگی ہوں۔ معاف کرنا انجمن، ہمارے مغرب میں یہی روایت چلی آتی ہے کہ اگر کوئی خوبرو مرد اپنی جان پر کھیل کر لڑکی کو بچا لیتا ہے تو لڑکی عام طور پر اسی کی ہو جاتی ہے۔ معلوم نہیں مشرق میں کیا رواج ہے۔ تو جس رات یہ حادثہ پیش آیا، میں دیر تک ناصر کے خیالوں میں گم رہی اور سویرے جاگتے ہی اس کے لیے بیٹی تیار کرنے لگی۔ کچھ تمہاری فرمائش کا خیال تھا، کچھ میں بھی ناصر سے قربت محسوس کرنے لگی تھی۔ جب صبح ہی صبح چائے کی پیالی لے کر اس کے کیبن میں پہنچی، ناصر اس قدر خوش ہوا کہ اس کی مسرت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم نے تکلفاً یا تفریحاً اس کے لیے بیٹی کی فرمائش کی ہے، تاکہ اس بہانے ہمارے نئے دن کا آغاز ایک دوسرے کی ملاقات سے ہو اور سارا دن خوشگوار گزرے۔ مگر یہ تو اب معلوم ہوا کہ جس طرح بعض عادتیں آدمیوں کی کمزوری بن جاتی ہیں، اسی طرح بیٹی ناصر کی کمزوری ہے، اور شاید یہ عادت آہستہ آہستہ میری بھی کمزوری بن جائے، کیونکہ آج کل ہر صبح ناصر کے ساتھ چائے پیتی ہوں۔ تمہیں ایک دلچسپ بات سناؤں؟ جس صبح میں اس کے لیے پہلی بیٹی لے کر گئی، بڑا حیران ہوا۔ میں نے بتایا کہ انجمن نے مجھ سے تمہاری یہ تھوڑی سی خدمت کرنے کی فرمائش کی ہے، تو اس کی حیرت مسرت میں بدل گئی، اور جب میں نے ذرا سے انکشاف کیا کہ تم نے مجھے اس کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت بھی دے دی ہے، اس کی مسرت پھر ایک سنسنی خیز تعجب میں تبدیل ہو گئی۔ اس صبح سفر ذرا جلدی شروع ہو گیا، اور ناصر کشتی کے اگلے حصے میں کھڑا گزرتے مناظر کا نظارہ کر رہا تھا کہ میں نے چپکے سے جا کر ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے اس بے تکلفی کو میری وارفتگی سمجھا، اخلاقاً ہاتھ تو نہیں چھڑایا، مگر یہ ضرور کہا کہ اس طرح ہاتھ پکڑنے کا حق صرف میری رفیق حیات کو ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے بھی ہے، کیونکہ میں تمہاری رفیق سفر ہوں، اور سفر میں مسافروں کو کچھ سہولتیں، کچھ رعایتیں مل جاتی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ دنگ سا رہ گیا، اور میں اسے سمجھانے لگی کہ جو آدمی سہولتوں اور رعایتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بور ہوتا ہے، اور امید ہے تم سفر میں مجھے بور نہیں کرو گے۔ میں نے اسے یہ دلچسپ وارننگ بھی دے دی ہے کہ وہ سفر میں تنہا نہیں، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ وہ میرا کہا مانتا ہے، مگر اس صورتحال پر بہت حیران ہے۔ انجمن، میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ ناصر تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تمہاری محبت کو کائنات کی انمول شے سمجھتا ہے۔ وہ تنہا ہو یا میرے ساتھ، تمہارا خیال کسی لمحے اس سے جدا نہیں ہوتا، اور ایک ایسے مرد کو جو تمہارا دیوانہ اور اپنی تنہائی کو بھی ایک انجمن سمجھتا ہے، تنہائی کے حلقے سے نکالنا اور اس کی تفریح و دلچسپی کا سامان فراہم کرنا
بہت ہی مشکل، بہت ہی صبر آزما کام ہے جو تم نے مجھے سونپ دیا۔ بہرحال میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ اداس نہ ہو۔ کشتی کے سفر میں اس نے تمہارا خط پڑھنے کو مانگا تاکہ معلوم کر سکے کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں کیا کچھ لکھ دیا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ تم ہی نے تاکید کی تھی کہ اس خط کی بعض باتیں ناصر کو معلوم نہ ہوں، خاص طور سے تمہارا وہ خواب جس کی بنا پر تم نے مجھے کچھ ہدایت کی، کچھ اجازت دی ہے۔ مگر کشتی کا سفر ختم ہونے کے بعد ہم ڈاک بنگلے میں پہنچے اور مجھے ناصر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا موقع ملا تو میں نے تمہارے خط کی صرف چند سطریں اسے پڑھا دی، جن میں تم نے مجھے صبح کی بیٹی پہنچانے اور شام کو اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کی ہدایت کی تھی۔ ناصر انہی سطور کو پڑھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ اگر پورا خط پڑھنے کو دے دیتی تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ انجمن، میں نہیں جانتی تم اپنے قابل فخر اور بے مثال شوہر کے لیے کوئی انوکھا تجربہ کر رہی ہو، یا تمہاری حد سے بڑھی ہوئی محبت سفر میں بھی اس کی تفریح و دلچسپی کا خیال رکھتی ہے، یا پھر عجیب و غریب خواب نے تمہارے دل میں کچھ نئے جذبے پیدا کر دیے ہیں اور تم سفر کی سہولتوں اور رعایتوں کے پس منظر میں اپنے ناقابل یقین خواب کی تعبیر فراہم کر رہی ہو۔ مگر یہ سب کچھ میرے لیے انتہائی سنسنی خیز ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا شیدائی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے چھین نہیں سکتی، تمہارے تصور سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ میں اپنے دل میں اس کے لیے ایک زبردست کشش محسوس کرتی ہوں۔ کچھ یوں لگتا ہے کہ ناصر کے بغیر میری اپنی زندگی کی کہانی ادھوری رہ جائے گی، اور میں کسی بات کو ادھوری چھوڑنے کی عادی نہیں۔ انجمن، اگر تم کوئی دلچسپ اور انوکھا تجربہ کر رہی ہو تو مجھے خطرہ ہے کہ اس تجربے میں ہار جاؤ گی، اور اگر یہ تمہارے خواب کی تعبیر کا آغاز ہے تو بھی ناصر سے میری دلچسپی ضرور ہے۔ قدرت کا یہ پراسرار عمل تمہارے فہم سے بھی بالا ہے، اور میں بھی اس حیرت انگیز اتفاق کا مقصد سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم ناصر کی رفیق حیات ہو، میں رفیق سفر ہوں، اور قدرت نے مجھے اور ناصر کو ایک ایسے سفر میں یکجا کر دیا ہے جس کا انجام ہم سے اوجھل ہے، مگر ہر بات کا جو شروع ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور ہر عمل کسی نہ کسی انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ ہم بھی یقیناً کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ تم نے اپنے خط میں بعض خطروں اور اندیشوں کا ذکر کیا تھا، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ناصر کو خطروں میں نہیں کودنے دوں گی، اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی، اور اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے بچانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ تمہاری طرح وہ مجھے بھی عزیز ہے۔ یہ ڈاک بنگلہ جہاں ہم نے قیام کیا ہے ایک ایسی خوبصورت وادی میں تعمیر کیا گیا ہے جس پر سحر و خیال کا گمان ہوتا ہے۔ یہ جگہ الف لیلا کی دنیا کو کوئی حسین ترین گوشہ یا پھر زمین پر فردوس کی تصویر معلوم ہوتی ہے، اور ایسے مقامات عشق و محبت کے لیے انتہائی موزوں ہوتے ہیں۔ میں نے رات ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ناصر کے ساتھ اس وادی جنت نظیر کی سیر کرنے جاؤں گی۔ چنانچہ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میں نے ناصر کو سیر کی دعوت دی، اور اس نے یہ دعوت بخوشی قبول کر لی۔ سیر کے دوران وہ پہلے سے کچھ زیادہ بے تکلفی کا اظہار کرتا رہا۔ شاید تمہارے خط کے ان چند سطروں کا اثر تھا جو رات میں نے اسے پڑھا دی تھی، یا اس دل فریب وادی کی سحر آفری فضا نے اس کے دل میں رومان کا جذبہ بیدار کر دیا تھا۔ بہرحال اس کی گرم جوشی سے میں نے اندازہ لگایا کہ حالات کی رفتار میرے حق میں ہے، مگر ناصر ایک ایسا مرد ہے جسے کوئی لڑکی آسانی سے نہیں جیت سکتی۔ وحشی ہرن کی طرح قدم قدم پر بدک جاتا اور بات بات پر تمہارا ذکر کرتا ہے۔ سیر کرتے ہوئے جب ہم ڈاک بنگلے سے بہت دور مغربی پہاڑ کی ترائی میں آ گئے، جہاں چھتری دار درختوں کا جنگل اور اس جنگل میں بہتا ہوا ایک چشمہ کسی جادو یا خواب کا سمنظر پیش کرتا ہے، میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر ناصر کو مزید رکنے کی دعوت دی، اور وہ مسکرا کے کہنے لگا، مجھے سفر کے قابل رہنے دو گی یا نہیں؟ میں نے بھی ترغیب کا پہلو پیش کیا، کیا سفر کی رعایت کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ اس نے پھر انکار کر دیا۔ میں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کبھی رعایتی نمبر لے کر پاس نہیں ہوا، ہمیشہ اپنے میرٹ پر پاس ہوتا ہوں۔ میں بھی یکلخت بدل گئی۔ بہت اچھا، اب تمہیں سفر کی کوئی رعایت، کوئی سہولت نہیں دوں گی، یہ کہہ کر واپسی کے لیے مڑی، اور اس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی جلدی ناراض ہو جاتی ہو؟ ناراض نہیں ہوئی، صرف سفر کی رعایتیں اور سہولتیں ختم کی ہیں، کیونکہ رعایتی نمبروں پر پاس ہونا مجھے بھی پسند نہیں۔ میں تو مذاق کر رہا تھا تم سے۔
میں جانتی تھی اس نے مذاق نہیں کیا، اس کی ہر بات میں ایک وزن، ایک وقار ہوتا ہے، مگر میری ناراضگی کے خیال سے اس نے اپنے رویے میں پرکشش اور حسین لچک پیدا کر لی۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے بال بکھیر دیے اور ایک لٹ چوم لی۔ دیکھو، تمہاری رعایتوں سے فائدہ تو اٹھا رہا ہوں۔ میں بے اختیار مسکرا دی اور اپنے بال ٹھیک کر کے بولی، چلو واپس چلیں۔ نہیں، سیر کریں گے۔ اور مجھے ساتھ ساتھ لگائے جنگل میں گھومتا رہا، بڑی دلچسپ باتیں کرتا رہا، مجھے ہنساتا رہا، خود ہنستا رہا، اور باتوں کی تان اس فکرے پر ٹوٹی، میں تمہیں سفر میں بور نہیں کروں گا، تم مجھے انجمن سے چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ ایک لمحہ ٹھہر کے بولا، کلارا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے دوستی چاہتا ہوں، مگر میری محبت صرف انجمن کے لیے ہے۔ پھر مجھے زندگی کا فلسفہ سمجھانے لگا۔ عورت کا حسن اس کے شباب کے ساتھ ڈھل جاتا ہے اور مرد کی جوانی وقت کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ نہ مرد میں پہلا سا جوش و خروش ہوتا ہے، نہ عورت میں پہلی سی دلکشی باقی رہتی ہے، مگر دونوں کے مزاج، خیال اور جذبے یکساں ہوں تو زندگی کا طویل سفر بڑے مزے سے کٹ جاتا ہے اور کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میرے اور انجمن کے درمیان یہی باتیں مشترک ہیں، اور ہم دونوں حسن اور جوانی کی عمر گزر جانے کے بعد بھی ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرتے رہیں گے۔ مجھے ناصر کا یہ فلسفہ بہت پسند آیا۔ چپ چاپ ساری باتیں سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہو گیا تب بولی، کچھ اور بھی کہو گے؟ جو مجھے کہنا چاہیے تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ اس نے میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا، جیسے ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر اپنی بات شروع کی، ناصر، میں تمہیں انجمن سے چھیننا نہیں چاہتی، بلکہ تم دونوں کے درمیان ایک رابطہ ہوں۔ تم انجمن کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اپنی رفیق سفر سے بہت قریب ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان بھی ایک تعلق اور ایک جذبہ ہے جسے دوستی کا نام دیتے ہو۔ تم کسی جذبے کا کوئی نام رکھ دو، اس کی حقیقت بدل نہیں جاتی۔ وہ ایک دلچسپ حیرت سے دوچار ہونے لگا، مگر میں نے محبت اور دوستی کے نازک رشتوں پر بحث چھیڑی اور ایک نیا پہلو نکالا۔ چلو، میں تمہاری دوست سہی، دوست لڑکی بھی نصف محبوبہ ہوتی ہے، مگر ایک لڑکی کی حیثیت سے میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، بہت خوبصورت ہو، بہت دلکش ہو، کہیں مجھے رعایتی نمبر دے کر تو پاس نہیں کر رہے؟ اس سوال پر ناصر کہا مار کر ہنسا۔ میں بھی ہنسی، اور جب ہنسی تھی وہ کہنے لگا، کلارا، تمہاری خوبصورتی اور دلکشی کو کسی بھی معاملے میں رعایتی نمبروں کی ضرورت نہیں۔ تم سچ مچ بہت حسین اور معجبی لڑکی ہو، مجھے اچھی لگتی ہو جب تحکم کے لہجے میں بات کرتی ہو، اور اچھی لگتی ہو۔ آؤ ہم اس بات پر سمجھوتا کر لیں کہ اس سفر میں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے، دوستی نبھائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور میں نے وہ ہاتھ تھام لیا۔ پھر دنیا کے دستور کے مطابق ہم نے رسمی طور پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور ڈاک بنگلے میں لوٹ آئے۔ تم نے خواہش کی تھی تمہیں حالات سے آگاہ کرتی رہوں، اسی لیے ساری تفصیل لکھ رہی ہوں۔ میرے اور ناصر کے درمیان فی الحال دوستی اور امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور میں اس معاہدے کو کسی وقت بھی باہمی اشتراک میں بدل سکتی ہوں، مگر جیسے تم نے اپنے عجیب و غریب خواب سے ایک نتیجہ اخذ کر رکھا ہے، اسی طرح میں بھی تمہارے وہم کے مطابق حالات کے بدلنے کا انتظار کروں گی۔ میری پیاری انجمن، دعا کرو کہ تمہارا خواب صرف تمہارے وہم کی پرچھائی ہو، کیونکہ اکثر خواب آدمی کے اپنے ہی خیالات کا عکس ہوتے ہیں، اور ہم پروگرام کے مطابق 2.5-3 ماہ کے اندر لوٹ آئیں گے۔ مگر ایک بات تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ واپسی پر جب میں ناصر کے ساتھ لاہور آؤں گی، وہ تمہارے سامنے بھی اپنا ہاتھ مجھ سے نہیں چھڑا سکے گا۔ ننھے امجد ناصر کو میری طرف سے پیار کرنا، میں اس کے لیے بہت سے تحفے لے کر آؤں گی۔ تمہاری دوست، کلارا ہرش۔ میری عمر ان دنوں 6 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ جب میں پیرو کے ہمراہ اسکول سے لوٹا، پیرو ہی مجھے اسکول چھوڑنے جاتا اور اسکول سے لے کر آتا تھا۔ امی اپنے کمرے میں مس کلارا کا خط پڑھ رہی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو بےتابانہ مجھ سے لپٹ گئیں اور جھٹ پٹ میرے دونوں گالوں پر 2 بوسے دیے۔ میں حیران سا تھا، بولی، یہ تمہاری کلارا آنٹی کا پیار ہے جو اس نے آسام کے آخری ڈاک بنگلے سے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ مس کلارا ہرش میری آنٹی ہے۔
ورنہ اس سے پہلے تو اس کا ذکر صرف کلارا کے نام سے ہوتا تھا۔ معلوم نہیں کیوں ابو کے سفر آسام میں امی مس کلارا کو بہت اہمیت دے رہی تھیں۔ میرے ننھے سے ذہن نے سوال کیا، وہ میری آنٹی کیسے ہو گئی؟ تمہارے ابو کی دوست ہے، ہماری بھی دوست ہے، اس لیے تمہاری آنٹی ہوئی۔ بات کچھ سمجھ میں آئی، کچھ نہ آئی، مگر میں نے ذہنی طور پر مس کلارا کو اپنی آنٹی تسلیم کر لیا۔ ابو کے طویل خط کی طرح اس نے بھی اپنے مکتوب میں بہت سی تفصیلات بیان کر دی تھیں جن سے حالات کی نزاکت کا پتہ چلتا تھا۔ امی نے اپنے کسی خواب کی بنا پر کلارا آنٹی سے کچھ فرمائشیں کی تھیں جن سے ایک نئی صورت پیدا ہو گئی۔ رامپور میں تو انہوں نے ابو کو نگار کے شب خون سے بچا لیا تھا، مگر اس سفر میں انہیں خود رعایتیں اور سہولتیں دے رہی تھیں، اور اب اس بات پر مطمئن تھیں کہ ابو نے کلارا آنٹی کے ساتھ دوستی کر لی ہے، مگر آنٹی کے خط کسی کو سناتی نہیں تھیں۔ البتہ ابو کے خطوط کا ایک خلاصہ اماں بھی اور میاں بادشاہ کو سنا دیا کرتی تھیں، اور وہ بیٹے کی خیر و عافیت معلوم کر کے خوش ہو جاتے تھے۔ یہ احتیاط غالباً اس لیے ملحوظ رکھی تھی کہ ان خطوط میں بعض باتیں ناگفتنی بھی ہوتی ہیں جنہیں وہ ساس سسر کو بتانا مناسب نہ سمجھتی تھیں۔ امی ان کے خطوط کو بڑی احتیاط اور حفاظت سے اپنی پرائیویٹ الماری میں مکفل کر دیا کرتی تھیں، اور آج میں انہی خطوط سے اس ہولناک سفر کی داستان ترتیب دے رہا ہوں جس نے ہم سب کو لرزہ براندام کر دیا تھا۔ ابو اور کلارا آنٹی کے جو خطوط ماں سبق میں پیش کر چکا ہوں وہ 25 اپریل 1914 کو شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے سے روانہ کیے گئے تھے، جو ہمیں 2 مئی کو موصول ہوئے۔ اب یہ خط ہی ان سے نصف ملاقات کا ذریعہ تھے۔ امی نے اسی ڈاک بنگلے کے پتے پر دونوں کو علیحدہ علیحدہ خط لکھے اور جواب کا انتظار کرنے لگیں۔ 19 مئی 1914 کو ہمیں 2 خط اور موصول ہوئے، مگر ان میں امی کے خطوط کا ذکر تک نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں خط 3 مئی کو لکھے گئے تھے، جبکہ امی کے لکھے ہوئے خط 7 مئی کو لاہور سے پوسٹ کیے گئے۔ پہلے میں ابو کا خط نقل کرتا ہوں، پھر کلارا آنٹی کے خط کا ترجمہ پیش کروں گا۔ سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں قیام کے دوران ابو نے آسام کے سرحدی قبائل اور ان کی نیم وحشی زندگی کے بارے میں بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات فراہم کی تھیں۔ تو لیجئے، ان کا خط حوالہ ذیل ہے۔ انجمن، تم جانتی ہو میں اپنے جرمن دوست کے ہمراہ آسام اور گریٹ ہمالیہ کے تحقیقی سروے کرنے اور تاریخ و آثار کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اس لیے ڈاک بنگلے میں قیام کے دوران میں نے آسام کے سرحدی قبائل سے رابطہ پیدا کرنے، ان کی قدیم ترین لوک کہانیاں سننے، نیز اس علاقے کی عجیب و غریب روایات اور پرانی رسومات کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے آسامی گائیڈ کے ذریعے عبدل کی خدمات حاصل کر لیں، جو اس علاقے میں بڑا ہوشیار اور تجربہ کار رہبر سمجھا جاتا ہے۔ عبدل یوں تو شمالی آسام کے علاقے نظام گھاٹ کا مسلمان باشندہ ہے، مگر اس کی زندگی کا بیشتر حصہ سرحدی قبیلوں کے درمیان گزرا ہے۔ وہ نہ صرف ان کے رسم و رواج سے واقف بلکہ کئی نیم وحشی قبائل سے میل جول بھی رکھتا ہے۔ تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ آسام کے سرحدی قبائل کا جو صدیوں سے نسل در نسل انہی پہاڑوں پر آباد ہیں، نہ تو کوئی مذہب ہے، نہ کوئی معاشرہ اور نہ نظام۔ زمانے قدیم سے وہ عجیب و غریب توہمات اور طلسمات کا شکار رہے ہیں، اور آج کے دور میں بھی جب دنیا ترقی کی کتنی منزلیں طے کر چکی ہے، وہ قدیم ترین جاہلانہ رسوم کی بڑی سختی سے پابندی کرتے اور انہی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بعض قبیلے بھوت پریت اور بدروحوں کو مانتے ہی نہیں، ان کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے ارواح خبیثہ بستیوں اور انسانوں کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں، اور بھوت پریت ویران اور سنسان مقامات پر بسیرا کرتے ہیں۔ اگر انہیں خوش نہ رکھا جائے اور چڑھاوے نہ دیے جائیں تو آدمیوں کے درپے آزار ہو جاتے یا ان کے اندر گھس کر وبال جان بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بدروحیں مختلف قسم کی بیماریاں، وبائیں، نحوستیں پھیلا کر انتقام لیتی اور کبھی کبھی آدمیوں کو زمین پر اس طرح پٹخ دیتی ہیں کہ وہ دوسرا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہمارے پنجاب میں جعلی پیر، مرشد اور عاملان روحانی لوگوں کو اسی قسم کے جاہلانہ توہمات میں مبتلا کر کے لوٹتے، تعویذ گنڈا کرتے، اور آدمیوں، خاص طور سے جوان عورتوں کے اندر گھسے ہوئے جن بھوت نکالنے کا دھندا کرتے ہیں، جو پجاری ہسٹیریا کی مریض ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو پیر صاحبان انہیں بھگا کر بھی لے جاتے اور اپنی روحانی کرامات کے جلوے دکھاتے ہیں۔
حالانکہ جنات کا یہ تصور ہی غلط ہے۔ میرے نزدیک اس کرۂ ارض پر آدمی سے بڑا جن ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا جو کائنات کو مسخر کرنے میں کوشاں ہے۔ آسامی قبائل کی توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ قبیلے خبیث روحوں، چڑیلوں اور بھوتوں کے خیالی بت بنا کر، جو انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں، سنسان گفاؤں یا ویران پہاڑی مندروں میں رکھ دیتے ہیں۔ ان کی پوجا کے دن مقرر کرتے، سالانہ تہوار مناتے اور بے ہنگم ناچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ کبھی کبھی تو بھولے بھٹکے اجنبی مسافروں کو پکڑ کر بھوتوں اور بدروحوں پر بھینٹ کر دیتے اور ان کے خون کی قربانی سے اپنے خبیث دیوتاؤں کو خوش کرتے ہیں۔ بعض قبیلے بھوت پریت کو مانتے ضرور ہیں مگر ان کی پوجا نہیں کرتے۔ وہ ان کی نحوستوں اور شر انگیزیوں سے بچنے کے لیے جادو ٹونے کرتے اور انہیں نذرانے دیتے، چڑھاوے چڑھاتے۔ ان کے عقیدے آسام کے ہندوؤں اور بدھوؤں سے بہت مختلف اور دیوی دیوتا بھی الگ تھلگ ہیں، مگر تمام نیم وحشی قبیلوں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ ہے توہم پرستی، بھوتوں، چڑیلوں اور بدروحوں پر اعتقاد اور جادو ٹونا۔ عام طور پر قبیلے کا سردار بھی پروہت بھی ہوتا ہے جو یاتریوں یا بھوت پریت کے مریضوں سے نذرانے وصول کرتا ہے۔ مجھے یہ ساری معلومات عبدل سے حاصل ہوئیں، جس سے میں نے باقاعدہ ملازم رکھ لیا ہے۔ وہ اس مہماتی سفر میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ سرحدی قبائل کی کہانیاں، جاہلانہ رسوم و رواج کی حکایتیں اور توہم پرستی کی ہوشربا داستانیں سن کر میرے دوست پروفیسر ولیم ہرش، مجھے اور میرے ساتھ کلارا کو بھی ان کی قدیم ترین گفائیں اور پہاڑی مندر دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، جہاں بھوتوں کے صدیوں پرانے بت آج بھی اسی طرح پوجے جاتے ہیں جیسے سینکڑوں ہزاروں برس پہلے پوجے جاتے تھے۔ عبدل نے پانکھو قبیلے کے ایک بھوت مندر کا ذکر کیا جو ڈاک بنگلے کے شمال مشرق میں قریباً 24 سے 25 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ پانکھو قبیلے کی ایک شاخ آسام کی ریاستوں منی پور، تری پورہ اور مشرقی بنگال کے چٹاگانگ ڈویژن میں بھی پائی جاتی ہے، جو بودھ دھرم کے پیرو اور دیوتاؤں کو مانتی ہے، مگر شمال مشرقی سرحد کا پانکھو قبیلہ اس سے مختلف عقائد رکھتا ہے۔ کلارا مجھے بار بار اکسا رہی تھی کہ بھوت مندر دیکھنا چاہیے۔ تم یہ سن کر حیران ہوگی کہ قدرت نے اسے حسن و جمال ہی سے نہیں نوازا، ایک نڈر اور بے باک طبیعت بھی بخشی ہے۔ میں نے عبدل سے پوچھا، کیا ہم پانکھو قبیلے کا بھوت مندر دیکھ سکتے ہیں؟ عبدل نے بتایا، قبائلی غیر لوگوں، خاص طور سے غیر ملکیوں کو اپنے مندروں میں نہیں آنے دیتے، مگر پانکھو قبیلے کا سردار مجھے جانتا ہے، اور جب اسے لالچ دیا جائے گا کہ مہذب دنیا کے 2 بڑے آدمی پانکھوں کے سردار بھوت کو دیکھنے اور چڑھاوا دینے آئے ہیں تو شاید مان جائے۔ مسز اسٹیلا کو بھوت مندر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پروفیسر اور کلارا کی خاطر وہ بھی تیار ہو گئی۔ ہم نے جم اور بودھی کو ساتھ لیا اور خچروں پر سوار ہو کر عبدل کی رہنمائی میں پانکھو قبیلے کی طرف روانہ ہوئے اور ساپہر کے قریب پانکھوں کی سرحد پر پہنچ گئے۔ تنہا عبدل قبیلے میں گیا تاکہ سردار سے بات چیت کر سکے۔ عبدل نے اسے چڑھاوے کا لالچ دیا اور وہ ہمیں اپنے سردار بھوت کے درشن کرانے پر تیار ہو گیا۔ انجمن، شاید اسٹیلا کی طرح تمہیں بھی ان بھوت مندروں سے کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن یہ انسان کی توہم پرستی کی یادگاریں ہیں، اور اسی توہم پرستی کے طفیل مشرق مغرب سے پیچھے رہ گیا ہے۔ مگر مغرب کی ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی میری ہم سفر ہے، اور وہ برصغیر کے اس نیم وحشی علاقے میں قدیم زندگی کے آثار اور رسم و رواج کی دریافت میں گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ تفصیلات اس لیے درج کر رہا ہوں کہ میری عزیزان جان انجمن بھی ان معلومات کے سلسلے میں کلارا سے پیچھے نہ رہے۔ پھر تمہارے لیے تو ان معلومات میں دلچسپی کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ قبائلی زندگی کا یہ خاکہ اس ملک کی رسومات پیش کرتا ہے جس میں تم رہتی ہو، اس لیے تمہیں یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ پانکھوں کا بھوت مندر تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دشوار گزار گھاٹی کی گفا میں تھا۔ سردار اور اس کے 2 نائبوں کے پیچھے پیچھے ہم گھاٹی میں پہنچے اور مشلوں کی روشنی میں گفا کے اندر داخل ہوئے، جو سرنگ کی مانند طویل اور تاریک تھی، مگر اندرونی حصہ کافی کھلا تھا۔ گفا کے آخری سرے پر ایک بڑی چٹان کو تراش کر دیو قامت اور خوفناک بھوت کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جسے دیکھ کر خوف آتا۔ یہی کریہ الہیت بت پانکھوں کا سردار بھوت تھا۔ اسٹیلا، جو پروفیسر ہرش کے ساتھ تھی،
اتنے بڑے مہیب بدشکل بت کو دیکھ کر ڈر گئی اور اس نے اپنی چھاتی پر صلیب کا نشان بنایا تاکہ سردار بھوت کے شر سے محفوظ رہے۔ مگر کلارا نے، جو میرے ساتھ تھی، کسی قسم کے خوف کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ اس کی دہشت انگیز اور بھیانک صورت دیکھ کر، جو مشعلوں کی روشنی میں کچھ اور زیادہ مکروہ اور ڈراؤنی لگ رہی تھی، ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہوتا تھا۔ سردار بھوت کی شکل ہی خوفناک نہیں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں، بازو، ٹانگوں اور دیگر اعضاء کو بھی بڑے بھیانک انداز میں تراشا گیا تھا، کیونکہ پانکھوں کے نزدیک وہ تمام بھوتوں کی مردانہ شکتی کا مظہر تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کلارا کی قوت مشاہدہ بہت تیز ہے اور اس کی نگاہ کسی زندہ ہستی یا منظر یا تصور کے ان گوشوں کا بھی تجزیہ کرتی ہے جن کی طرف ایک عام آدمی توجہ نہیں دیتا یا انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ سردار بھوت کو دیکھ کر اس نے میرا ہاتھ دبایا اور سرگوشی کی۔ بہت خوفناک اور طاقتور بھوت ہے، یقیناً اسے پانکھوں کی چڑیلیں پسند کرتی ہوں گی۔ بعد میں اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی کہ وہ چڑیلوں کا محبوب بھوت ہے۔ اسی لمحے عبدل نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے اور کلارا نے آگے بڑھ کر چاندی کے 2 روپے اس خبیث بھوت کے چرنوں میں رکھ دیے۔ ہمیں دیکھ کر پروفیسر بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی 2 روپے بھینٹ کیے، مگر اسٹیلا اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ چڑھاوا دینے کے بعد ہم نے اس بھوت کو قریب سے دیکھا جو ایک چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ پروفیسر ایک بہت بڑے مہذب شیشے سے تراشیدہ چٹان کا جائزہ لینے لگا تو پانکو سردار نے بڑی گھبراہٹ اور پریشانی میں آگے بڑھ کر شیشہ چھین لیا۔ اس کا خیال تھا ہم سردار بھوت پر کچھ جادو کر رہے ہیں، مگر عبدل نے آسام کی قبائلی بولی میں اسے سمجھایا کہ پروفیسر اپنے علم سے بھوت کی عمر کا پتہ لگانا چاہتا ہے۔ سردار اور اس کے دونوں نائب بڑے حیران تھے کہ شیشے سے بھوت کی عمر کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، تاہم عبدل نے اس کو سمجھا بجھا کر نہ صرف مہذب شیشہ لے لیا بلکہ مزید 2 روپے چڑھاوے کے عوض بھوت کا معائنہ کرنے پر بھی راضی کر لیا۔ پروفیسر ولیم ہرش نے تراشیدہ بت کا بغور جائزہ لیا اور اپنے اس تجربے کی بنا پر جو اسے پتھروں اور ہڈیوں کی تحقیق کے ضمن میں حاصل ہے، کسی الجھن کے بغیر اس خیال کا اظہار کر دیا کہ چٹان کم و بیش 1500-2000 سال قبل تراشی گئی ہوگی۔ ہم نے گفا کا بھی اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ اندرونی پتھر کاٹ کر اسے وسیع کیا گیا تھا اور یہ عمل بھی اتنا ہی پرانا تھا۔ بعد ازاں سردار نے اس خیال کی تصدیق کر دی کہ پانکو قبیلہ اس سردار بھوت کو 2000 سال سے نسل در نسل پوچھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ بھوت کی عمر کا اندازہ سن کر حیران و ششدر رہ گیا اور پروفیسر کو جادوگر سمجھنے لگا۔ پانکھوں کے سردار بھوت میں اس کے علاوہ اور کوئی بات خاص نہ تھی کہ وہ انتہائی بدصورت، خوفناک، عظیم طاقت کا مظہر اور 2000 سال پرانا تھا جسے بڑے بھدے انداز میں تراشا گیا تھا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ یہاں بعض قبیلے ہزاروں سال سے آباد اور اپنی قدیم رسومات کے پابند ہیں، یہ خیال اب یقین میں تبدیل ہو رہا تھا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے قدیم آدمی کا گہرا تعلق ہے اور کہیں نہ کہیں پتھر کے زمانے کے تاریخی آثار ضرور ملیں گے۔ پانکھوں کے سردار بھوت کو دیکھنے کے بعد آسام کے نیم وحشی قبیلوں سے ہماری دلچسپی بڑھ گئی۔ پروفیسر نے خواہش ظاہر کی کہ بعض دوسرے قبائل کے مندر بھی دیکھے جائیں اور ان کی روایتیں سنی جائیں۔ عبدل نے بتایا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا کوکی قبیلہ ہے۔ بہت عرصے پہلے پانکھوں کی طرح کوکی قبیلے کے کچھ گروہ بھی آسام کے زیریں علاقے اور مشرقی بنگال کی پہاڑیوں پر جا بسے تھے، مگر اس کی ایک پرانی شاخ آج بھی شمال کی طرف ایک پہاڑی وادی میں آباد ہے اور اس کے رسم و رواج بھی سب قبیلوں سے مختلف اور پرانے ہیں۔ کوکی لوگ بھی بھوت پریت اور بدروحوں کے پجاری اور اپنے آپ کو اس علاقے کے قدیم باشندے سمجھتے ہیں۔ ایسے قدیم قبیلوں کی روایتوں اور پرانے رسم و رواج کی تحقیق ضروری تھی، مگر عبدل نے یہ انکشاف کر کے ہمیں حیران کر دیا کہ کوکی سردار سے سب لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور چلتے پھرتے آدمی کو غائب کر دیتا ہے۔ اس انکشاف پر کلارا تو مارے دلچسپی کے اچھل پڑی اور بولی، پھر تو کوکی سردار ونڈرفل آدمی ہے، اس سے ضرور ملنا چاہیے۔ ساتھ ہی میرے کان میں آہستہ سے کہا، شاید وہ ہم دونوں کو کہیں غائب کر دے۔ کیا وہ نذرانے کے عوض اپنا بھوت مندر دکھانے اور ہمیں قبیلے کے بارے میں کچھ بتانے پر تیار ہو جائے گا؟ عبدل اس علاقے کا مشہور گائیڈ ہے، ٹوٹی پھوٹی انگریزی کے علاوہ اردو بھی بول لیتا ہے اور قبائلی زبان قبائلی لہجے میں بولتا ہے۔
اس نے جواب دیا۔ بڑا مغرور اور اکھڑ آدمی ہے، میں ٹرائی کروں گا۔ عبدل کو کوکی سردار کی طرف بھیجا گیا۔ وہ بڑی دلچسپ معلومات کے ساتھ لوٹا۔ اس نے بتایا کہ سردار چڑھاوے کے عوض بھوت مندر دکھانے پر تیار ہو گیا، مگر کچھ آدمیوں نے مخالفت کی اور یہ کہہ کر کوکیوں کو خوفزدہ کر دیا کہ اگر غیر ملکی ہمارے بھوت مندر میں آ گئے تو بھوت ناراض ہو جائیں گے اور وبائیں بھیج کر ہمیں تباہ کر دیں گے۔ کوکی سردار لالچی اور حریص آدمی ہے۔ روپے پیسے کے سلسلے میں اسے غیر ملکیوں سے دلچسپی رہی ہے۔ اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اعلان کر دیا، میں نے جادو کے ذریعے سردار بھوت سے آگیا لے لی ہے کہ بدیسی آدمیوں کو اس کے درشن کرا دیے جائیں۔ جب بدیسی یاتری مندر میں داخل ہوں گے تو سردار بھوت ان کا سواگت کرے گا۔ سردار کے اس اعلان نے کوکیوں میں بڑی دلچسپی اور سنسنی پیدا کر دی، کیونکہ وہ کہتے ہیں سردار بھوت نے آج تک کسی بدیسی کو مندر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، پھر وہ بدیسی یاتریوں کا سواگت کیسے کرے گا؟ کوکی سردار نے دوسرا اعلان یہ کیا تھا، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سردار بھوت بدیسی یاتریوں کا سواگت کیسے کرے گا، وہ مندر میں پہنچ جائیں۔ پہلے کوکی سردار کی جادوگری کا چرچا سنا تھا کہ اپنے جنتر منتر سے چلتے پھرتے آدمی کو غائب کر دیتا ہے۔ اب اس کا یہ دعویٰ بھی حیران کر دینے والا تھا کہ بھوت ہمارا سواگت کرے گا۔ کلارا تو بھوت مندر کی بجائے اب کوکی سردار کو دیکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ کہنے لگی، بڑا حیرت انگیز آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ذرا کلارا کو چھیڑا، تمہیں غائب کر دے گا، تم ڈھونڈ لینا۔ کلارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ عبدل کی باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر کوکی سردار زبردست آدمی ہے تو قبیلے میں ایک گروہ اس کی مخالفت بھی کرتا ہے، جسے وہ اپنی طاقت سے مروب کر دینا چاہتا ہے۔ دوسرے دن ہم کوکی قبیلے میں پہنچ گئے۔ بھوت مندر بستی سے صرف 1 میل دور پہاڑ کے ویران گوشے میں تھا۔ اس قبیلے کے رواج، اصول، قاعدے عجیب و غریب ہیں جن کی بڑی سختی سے پابندی ہوتی ہے۔ ایک دستور یہ بھی ہے کہ کنواری لڑکی بھوت مندر میں داخل نہیں ہو سکتی، نہ سردار بھوت کے درشن کر سکتی ہے، صرف بیاہتا عورتیں بھوت کو چڑھاوا دے سکتی ہیں۔ اس قاعدے کی روح سے کلارا کا بھوت مندر میں داخلہ ممکن نہ تھا، مگر وہ یہ تماشا بہرحال دیکھنا چاہتی تھی کہ سردار بھوت ہمارا سواگت کیسے کرتا ہے۔ اس نے پروفیسر کے سامنے ایک عجیب تجویز پیش کی، ڈیڈ، میں اپنے آپ کو ناصر کی بیوی ظاہر کروں گی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ پروفیسر ہرش مسکرا دیا۔ بیٹی کی ہر بات مانتا اور اس سے دبتا تھا۔ اس کے نزدیک کوکی سردار کی جادوگری کا تماشا دیکھنے کے لیے اتنا سا جھوٹ بول دینے میں کوئی حرج نہ تھا۔ سفر میں کچھ سہولت تو ہونی چاہیے۔ جب سے میں نے کشتی کے سفر میں کلارا کو ڈاکوؤں سے بچایا، سٹیلا سونیا میری گرویدہ ہو گئی تھی اور اس نے کلارا کی حفاظت کا فرض مجھے کو سونپ دیا تھا۔ اس نے بھی بیٹی کی تجویز سے کوئی اختلاف نہ کیا، بلکہ مجھے ہچکچاتے دیکھ کر بولی، ڈونٹ وری ناصر، ان وحشیوں کو کیا معلوم ہوگا، تم کلارا کے شوہر ہو یا نہیں۔ میرا دل اقرار پر مائل نہ تھا، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صورتحال بڑی عجیب تھی، جس سے کلارا کے ہوشیار ذہن نے پورا فائدہ اٹھایا اور مجھے پہلی مات دی۔ ہمارے سواگت کا تماشا دیکھنے کے لیے بہت سے وحشی مرد عورتیں بھوت مندر میں جمع ہو گئے۔ کوکی سردار نے مندر کے باہر خود ہمارا سواگت کیا۔ وہ گرانڈیل، جسمانی اعتبار سے طاقتور، بڑی بڑی خوفناک آنکھوں اور مونچھوں والا، 51-52 سال کا ایک باروب آدمی ہے۔ رنگ سانولا، مگر چہرے کے خطوط آسام کے قدیم سرحدی قبائل کے مخصوص نقش و نگار کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سواگت کے دوران اس کی نگاہیں کلارا پر آ کر ٹک گئیں، پھر اس نے سوالیہ نظروں سے عبدل کی طرف دیکھا۔ اس نے پروگرام کے مطابق ہماری طرف اشارہ کر کے بتایا، بیاہتا جوڑا ہے، مگر کوکی سردار کی تجربہ کار نگاہیں مطمئن نہیں تھیں۔ کلارا نے میرا ہاتھ دبایا اور سرگوشی کے لہجے میں بولی، ناصر، اس آدمی سے ہوشیار رہنا۔ وہ کوکی سردار سے مروب ہو رہی تھی اور میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ جب عبدل نے سردار کو یقین دلا دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، تب اس نے کلارا کو بھوت مندر میں داخلے کی اجازت دے دی۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے ایک بہت بڑے غار میں پہنچے جو 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ غار کا بڑا حصہ کسی ہال کمرے کا نقشہ پیش کر رہا تھا، جس کی دیواروں کے پتھر تراش کر بھوتوں کی بدوزہ شکلیں بنائی گئی تھیں۔ بعض چڑیلوں کے گلے میں مردہ سانپوں کی مالائیں لٹک رہی تھیں۔
بعض بھوتوں کے بازوؤں پر چمکادڑوں کے ہار پیرو دیے گئے تھے، کسی کے ہاتھ میں برچھا تھا، کوئی بھالا اٹھائے کھڑا تھا۔ اسٹیلا نے بھوت مندر کے اس دیوان خانے کو دیکھا تو جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور 2-3 بار اپنی چھاتی پر صلیب کا نشان بنایا۔ کلارا بھوتوں اور چڑیلوں سے خوفزدہ نہ ہوئی، البتہ کوکی سردار کو دیکھ کر اس کا رنگ ضرور متغیر ہو گیا تھا۔ بودی اور جم رائفلوں سے مسلح ہمارے پیچھے تھے، ہماری جیبوں میں بھی بھرے ہوئے پستول تھے اور ہم کسی فوری خطرے کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ چھوٹا غار سردار بھوت کا دیوان خاص تھا۔ ہال نما غار کی بھیڑ سے گزر کر ہم دیوان خاص میں داخل ہوئے تو سامنے کی دیوار پر ایک بہت بڑے بھوت کا کوہ پیکر بت نظر آیا جو چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ گلے میں انسان کی کھوپڑیوں کے ہار بھی لٹکتے دیکھے، مگر یہ معلوم کرنا مشکل تھا وہ کھوپڑیاں دیسی آدمیوں کی تھیں یا بدیسی یاتریوں کی جنہیں سردار بھوت پر بھینٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک ہیبت ناک برچھا تھا جس پر خون کی سرخی نظر آئی، اور بائیں ہاتھ میں ایک عورت کا کٹا ہوا سر جسے سردار بھوت نے بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ کٹا ہوا سر کسی سیاہ فام عورت کا تھا۔ تیسرے ہاتھ میں ایک کلہاڑا، چوتھے میں پہاڑی بیل یاک کا سر جس کے سینگ نوکدار اور سیدھے تھے۔ سردار بھوت کے 10 بازو 10 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں کوئی نہ کوئی شے موجود تھی جسے دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ اس کی خصوصیات ہندوؤں کی کالی دیوی سے اخذ کی گئی ہیں جو قہر و غضب کی حالت میں انتہائی خوفناک ہو جاتی اور بھوتوں کی سردار یعنی بھوت نائیگی اور خون کے دانتوں والی یعنی رکت دنتی کہلاتی ہے۔ کالی کے بھی 10 بازو 10 ہاتھ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی مورتی کے سامنے خون کبھی خشک نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ بھی خیال آیا ہو سکتا ہے کالی دیوی کا تصور کوکی قبیلے کے سردار بھوت سے لیا گیا ہو۔ سردار بھوت کو دیکھ کر اسٹیلا سونیا کے حلق سے خوف کی ہلکی سی چیخ نکل گئی اور اس نے بار بار اپنے جسم پر صلیب کا نشان بنایا۔ بڑا مکروہ، خوفناک اور بھیانک بھوت تھا جس کے خونی دانت جبڑوں سے نکلے ہوئے تھے، مگر کلارا اس بھوت سے بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ بس اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ بھوت مندر کے دونوں ایوانوں میں کوکی لوگوں کی بھیڑ تھی۔ وحشی مرد زیادہ تھے، عورتیں کم تھیں، مگر سب کی نظریں ہم پر مرتکز تھیں۔ ہم کوکی سردار کے ساتھ ساتھ چلتے مشعلوں کی روشنی میں سردار بھوت کے سامنے پہنچ گئے۔ ایک جگہ سردار نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود بھی مؤدب کھڑا ہو کر اپنی زبان میں منتر پڑھنے لگا۔ پھر ہاتھ لہراتا ایک قدم آگے بڑھا اور قبائلی بولی میں چلایا، شوبھاؤ شوبھاؤ شوبھاؤ۔ ہم اس کے الفاظ کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھے، مگر یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسی لمحے سردار بھوت کی پتھریلی آنکھوں میں روشنی کے عکس تیرنے لگے، ساتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ جس میں برچھا تھام رکھا تھا زور زور سے ہلنے لگا۔ پھر برچھا پتھر کے ہاتھ سے چھوٹا اور چھنن کی آواز کے ساتھ سنگلاخ فرش پر گرا جو غار کے سناٹے میں بڑی ہیبت ناک محسوس ہوئی۔ مگر دوسرا منظر کہیں زیادہ عجیب و پراسرار تھا، کیونکہ سردار بھوت کا پتھریلا بازو اوپر اٹھا جیسے وہ ہمیں آشیرواد دے رہا ہو۔ کوکی سردار کے ہونٹوں پر فتح کی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اہل قبیلہ سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں بولا، دیکھو دیکھو، سردار بھوت نے یاتریوں کا سواگت کیا ہے، دیکھو دیکھو۔ نیم وحشی کوکیوں کے چہروں پر اسی وقت خوف کے سائے رینگنے لگے تھے جب دیو ہیکل بھوت کے ہاتھ سے برچھا گرا اور مکمل خاموشی میں اس کی بھیانک جھنکار گویا بجلی کی طرح کڑکی تھی۔ مگر پتھر کے بازو کو آشیرواد کی شکل میں بلند ہوتے دیکھ کر سب عورتیں سب مرد اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ ایک عجیب اور حیرت انگیز شعبدہ ہوا تھا جس نے ہم جیسے تعلیم یافتہ اور مہذب لوگوں کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ سردار بھوت کے ہاتھوں اور بازوؤں میں تو کسی میکینزم کا گمان ہو سکتا تھا جسے کسی پراسرار مقام سے حرکت دینے پر بھوت کے بازو اور ہاتھ حرکت کر سکتے تھے، مگر پتھر کی تراشیدہ آنکھوں کی پتلیوں سے روشنی کی لہروں کا اخراج ایک ناقابل فہم معمہ اور عقل و شعور سے بالا تھا۔ جب نیم وحشی کوکی سجدے سے اٹھے، میں کلارا کے ساتھ آگے بڑھا اور چاندی کے 5-5 روپے سردار بھوت کے چرنوں میں رکھ دیے۔ پھر اسٹیلا اور پروفیسر نے بھی نذرانہ پیش کیا۔ ہم چاروں نے بھوت کے پتھریلے بازو اور ہاتھ کو بغور دیکھا تاکہ کسی میکینزم کا پتہ لگا سکیں۔
مگر یہ دیکھ کر سب سکتے میں آ گئے کہ پتھر کے دست و بازو میں کوئی جوڑ، کوئی میکینزم نہیں تھا، اور ہمارا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا کہ بت اندر سے کھوکھلا ہوگا اور کسی خفیہ مقام سے میکینزم کو حرکت دینے سے اس کے ہاتھ اور بازو حرکت میں آئے ہوں گے۔ نہ جانے پتھر کا بازو کیسے ہلنے کانپنے لگا تھا، دستے سنگ سے برچھا کس طرح گرا تھا، اور وہ بازو آشرواد دینے کے لیے کیوں کر حرکت میں آیا تھا۔ آنکھیں بھی پتھر کی تھیں، ان میں روشنی کے جھماکوں کا گزرنا ایک طلسم ہوشربا تھا جس کی کوئی سائنٹیفک وجہ ہماری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ہم چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کلارا بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کوکی سردار حیرت انگیز آدمی ہوگا۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ حیرت انگیز آدمی ہے۔ کوکی سردار نے ہمیں بھوت کے معائنے سے نہیں روکا، بلکہ موقع دیا کہ اگر کوئی شک و شبہ ہو تو ہم دور کر لیں۔ میں بتا چکا ہوں، بت نہ اندر سے کھوکھلا تھا، نہ اس کے بازو میں کوئی جوڑ تھا۔ ہم یہ دیکھ کر مزید حیران ہوئے کہ اس کے 10 کے 10 بازو چٹان کو تراش کر اندر سے نکالے گئے تھے، مگر پتھر کا بازو ہلا تھا، اس کے ہاتھ سے برچھا گرا تھا۔ وہ آشرواد کے لیے بلند ہوا، پھر اپنی اصل حالت میں لوٹ آیا تھا۔ طلسم و حیرت کا ایسا شعبدہ ہم میں سے کسی نے بھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میرا ذہن اس کی کوئی توجیہ پیش نہ کر سکا۔ کلارا بھی خوفزدہ تھی۔ سردار اسی کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی کبھی کبھی کنکھیوں سے اسے دیکھ لیتی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ دبایا۔ اسے کہو کسی آدمی کو غائب کر کے دکھائے۔ میں اس فرمائش پر حیران رہ گیا۔ اگر اس نے تمہیں کو غائب کر دیا؟ کلارا کے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ ہاں، یہ مجھے کو غائب کرے گا، دیکھو کیسے گھور رہا ہے۔ ڈرتی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ عورت کی چھٹی حس مرد کی نگاہ کو بھانپ لیتی اور خطرے کا احساس کر لیتی ہے۔ بڑا خطرناک آدمی ہے، مگر میری موجودگی میں تمہیں غائب نہیں کر سکے گا۔ اسی اثنا میں سردار کی توجہ کلارا سے ہٹ گئی اور وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہوا۔ نہ جانے اس نے کیا کہا، مگر سب کوکی عورتیں اور مرد چونک گئے۔ پھر اس نے 2 نام پکارے، سونگا، مونگا۔ 2 نوجوان لڑکے جو شکل و صورت سے سگے بھائی معلوم ہوتے تھے، بھیڑ سے نکل کر آگے بڑھے اور سردار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دونوں ڈرے ڈرے لگتے تھے۔ میں نے عبدل کو اپنے قریب بلا لیا اور پوچھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ عبدل نے بتایا، سردار نے سونگا مونگا پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بدیسی یاتریوں کو بھوت مندر دکھانے کی مخالفت کی تھی، اس کے خلاف بغاوت کا زہر پھیلایا تھا، جبکہ سب نے دیکھ لیا کہ بھوت نے یاتریوں کا سواگت کیا ہے۔ اور سونگا مونگا کیا کہتے ہیں؟ دونوں بھائی الزام سے انکار کرتے ہیں۔ ہم سب نے دیکھا کہ سونگا مونگا کچھ کہہ بھی رہے تھے اور نفی میں گردنیں بھی ہلا رہے تھے، مگر سردار بدستور غضبناک تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کوئی فیصلہ کیا اور دونوں بھائی چیختے ہوئے سردار بھوت کے سامنے اوندھے منہ گر پڑے۔ سردار نے سرکشی اور بغاوت کے جرم میں دونوں بھائیوں کے سر قلم کرنے کا حکم دیا ہے، عبدل نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا، اور ہم لوگ صورتحال کی اس سنگینی پر سناٹے میں آ گئے، کیونکہ ہماری وجہ سے 2 بے گناہوں کی زندگی ختم ہونے والی تھی جو جرم سے انکار کر رہے تھے۔ کلارا بے چین ہو گئی۔ سردار سے بات کرو ناصر، وہ خون نہ بہائے۔ میں نے عبدل کی وساطت سے سردار کو مخاطب کیا۔ دونوں بھائی جرم سے انکاری ہیں، تم نے کسی کی گواہی نہیں سنی اور موت کا حکم لگا دیا۔ ان لڑکوں کو چھوڑ دو، ہم نہیں چاہتے کہ بھوت مندر میں ہماری یاترا خون سے داغدار ہو۔ سردار نے جواب دیا، میں نیاؤ کر چکا، اور سردار بھوت کے سامنے کیا جانے والا نیاؤ بدلا نہیں جاتا۔ اب صرف سونگا مونگا کا جیون خریدا جا سکتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ جیون بھی بکتا ہے۔ پوچھا، کیا دام لگاتے ہو؟ کوکی سردار نے دونوں بھائیوں کا سودا 200 روپے میں کر دیا۔ میں انسانی زندگی کی اتنی حقیر سی قیمت سن کر اور بھی حیران ہوا۔ پھر بودی کو اشارہ کیا، اس نے وہیں روپے نکال کر گن دیے۔ سونگا مونگا میرے قدموں سے لپٹ گئے۔ کوکی قبیلے کے دستور کی روح سے اب میں ہی ان کا مالک تھا۔ سردار نے روپے سنبھالے اور مجھے کہنے لگا، تم نے 2 سانپ خرید لیے ہیں۔ 200 روپے میں 2 سانپ بھی مہنگے نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ اس سودے پر خوش نظر آتے تھے، کیونکہ 200 روپے کے بدلے دونوں بھائیوں کی جان بچا لی گئی تھی۔ ان لوگوں کو سونگا مونگا سے ہمدردی تھی، مگر سردار کے خوف سے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔
اب اصولی طور پر معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم نے بھوت مندر دیکھ لیا، سردار بھوت کے درشن کر لیے، کوکی سردار کا جادو بھی دیکھ لیا اور 2 کوکی بھائیوں کا جیون بھی خرید لیا تھا۔ اب ڈاک بنگلے کی واپسی تھی۔ کوکی لوگ بھی بھوت مندر سے نکل کر بستی کی طرف جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں عبدل، جو ہمارے درمیان ترجمان کے فرائض انجام دیتا رہا تھا، سردار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر یکلخت میری طرف مڑا اور بتانے لگا، کوکی سردار ہمالیہ کے ان غاروں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے جہاں پرانے زمانے کے لوگ رہتے تھے، مگر کسی کو ان غاروں کا پتہ نہیں بتاتا۔ سردار کی پراسرار شخصیت کے ساتھ قدیم غاروں سے متعلق معلومات کا سن کر ہم سب چونک گئے۔ ہمارے سفر کا مقصدی گریٹ ہمالیہ کے وہ پہاڑ، وہ غار تلاش کرنا تھا جہاں قدیم زندگی کا سراغ لگایا جا سکے۔ سرحدی قبائل کے بھوت مندر بھی اسی لیے دیکھ رہے تھے کہ اس علاقے کی صدیوں پرانی زندگی اور اس کی عجیب و غریب روایات کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ اس لیے کوکی سردار کی شخصیت کا نیا پہلو اس کی جادوگری سے کہیں زیادہ اہم تھا، جو فوراً ہماری توجہ کا مرکز بن گیا۔ پروفیسر ہرش تو یہ سمجھنے لگا جیسے گوہرے مقصود ہاتھ آ گیا ہو۔ اس نے خیال ظاہر کیا، ہمیں سردار کے ساتھ دوستی کرنا ہوگی تاکہ غاروں کا پتہ معلوم کر سکیں۔ میں نے کلارا کی رائے معلوم کرنا چاہی کہ سردار کی شخصیت کے نئے پہلو کے متعلق کس خیال کا اظہار کرتی ہے۔ اس کی قوت مشاہدہ شخصی مطالعے میں ہم سب سے تیز تھی۔ بولی، آدمی پراسرار اور گہرا ہے، ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اب کوکی سردار کو اعتماد میں لینے کی ضرورت تھی۔ ہم اس کے ساتھ بھوت مندر سے نکلے تو باہر شام ہو رہی تھی۔ پہاڑوں میں گھری کوکی بستی کے چولہوں میں آگ روشن ہو چکی تھی۔ وہ لوگ کھانا پکانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سردار کو ہم سے خاصی رقم مل گئی، وہ بڑا خوش نظر آتا تھا۔ مندر سے نکل کر بستی کی طرف چلے تو اسے ہماری میزبانی کا خیال آیا۔ ڈاک بنگلہ یہاں سے بہت دور تھا۔ عبدل نے بتایا، سردار نے رات کو کھانے اور بستی میں قیام کرنے کی دعوت دی ہے۔ آپ لوگوں کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ پروفیسر کے اشارے پر میں نے فوراً دعوت قبول کر لی۔ یہ تو سردار کو اعتماد میں لینے اور اس سے دوستی کرنے کی ایک اچھی صورت نکل آئی تھی۔ وہ اپنے نائب گھومبی کے ہمراہ کسی فاتح کی طرح ہمارے آگے آگے چلتا رہا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم کسی نیم وحشی سرحدی قبیلے کے مہمان بن رہے تھے۔ کوکی لوگ مٹی کے خاکستری گھروندوں یا گھاس پھوس کے جھونپڑوں میں رہتے اور بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ سردار کا گھر سب سے الگ تھلگ اور بڑا تھا۔ اس نے میرے، کلارا، پروفیسر اور اسٹیلا کے لیے ایک کمرے میں رہائش کا انتظام کر دیا۔ بودی، جم، عبدل اور ساتھیوں کو قریبی جھونپڑے میں ٹھہرا دیا۔ ہماری ضیافت کے لیے ایک بھیڑ ذبح کی گئی اور بودی نے تکبیر پڑھ کر اس کی گردن پر خود چھری چلائی۔ سردار کا رویہ دوستانہ معلوم ہوتا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ کبھی کبھی کلارا کو بھوکی نظروں سے دیکھ لیتا۔ اس نے کسی اعتراض کا موقع نہ دیا۔ اس کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں داماد گھر میں رہتے تھے۔ اپنی بیوی، دونوں بیٹیوں اور دامادوں سے ہماری جان پہچان کرائی اور ایک چھپر تلے بیٹھ کر ہم سے باتیں کرتا رہا، کیونکہ جس کمرے میں ہمیں ٹھہرنا تھا اس سے کچھ سامان ہٹایا جا رہا تھا۔ عبدل ہمارے درمیان ترجمان تھا۔ ہم کوکی قبیلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے اور سردار کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اسے کچھ رام کر کے پرانے غاروں کی بات چلائی جائے۔ سردار بتانے لگا، کوکی لوگ انگنت صدیوں سے آسام میں آباد اور بھوتوں کی پوجا کرتے ہیں، مگر بہت برس پہلے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، بہت سے لوگ مر گئے، بہت سے پوربی بنگال کی طرف چلے گئے اور وہیں بس گئے، مگر پرانے لوگوں نے اپنا آبائی مسکن نہیں چھوڑا۔ 70 برس پہلے یہاں ایک زبردست بھونچال آیا تھا جس کے جھٹکوں سے بڑی تباہی پھیلی، ساتھ ہی برف باری کے طوفان میں بھیڑ بکریاں مر گئیں۔ کوکی لوگ خوفزدہ ہو گئے کیونکہ سردار بھوت ان سے ناراض ہو گیا تھا اور تباہی بربادی پھیلا رہا تھا۔ اسے قبیلے کے سردار سے نفرت تھی۔ میرے باپ نے، جو بڑا طاقتور تھا، سردار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور خود سردار بن گیا۔ اس نے سردار بھوت کو چڑھاوے دے دے کر خوش کر لیا۔ تب سے کوکی قبیلے پر کوئی آفت، کوئی بربادی نہیں آئی۔ اپنے باپ کے مرنے پر میں سردار بنا۔ سب لوگ مجھ سے ڈرتے بھی ہیں، خوش بھی ہیں، مگر پرانے سردار کی اولاد لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتی رہی۔ میں نے اپنے جادو کے زور سے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ صرف سونگا مونگا جنہیں تم نے خرید لیا ہے باقی رہ گئے ہیں۔
مگر وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ہمیں سونگا مونگا کے بارے میں اصل بات معلوم ہوئی۔ وہ پرانے سردار کے پوتے اور غالباً سرداری کے دعوے دار یا کسی وقت اپنے باپ دادا کے خون کا بدلہ لے سکتے تھے، اس لیے سردار انہیں راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ کوکی قبیلے میں سرداری کی وجہ سے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ ہمیں اس کہانی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر بعد ازاں کوکی قبیلے میں چلنے والی یہی رکاوٹ ہماری مہم کا ایک حصہ بن گئی۔ سردار کی کہانی سن کر میں نے اسے اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور کہا، ہمیں سونگا مونگا سے کوئی مطلب نہیں، ان کی جان اس لیے بچائی تھی کہ ہماری یاترا پر خون کا دھبا نہ لگے۔ بولو، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں جاننا چاہتا تھا کوکی بھائیوں کے متعلق اس کا ارادہ کیا ہے۔ سردار نے جواب دیا، وہ سردار بھوت کے سامنے خرید لیے گئے ہیں، اب ان کے جیون پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ میں اپنے قبیلے کی رسموں کا پابند ہوں اور ان کی خلاف ورزی پسند نہیں کرتا۔ غالباً یہ بات غلط بھی نہ تھی، کیونکہ خود میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ قبیلے کے رسم و رواج کی بڑی سختی سے پابندی کرتا تھا اور کلارا کو اس وقت تک مندر میں داخل نہیں ہونے دیا جب تک عبدل سے یہ بیان نہ لے لیا کہ میں اور وہ بیاہتا جوڑا ہیں۔ کھانے کے بعد بھی میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے اصل مطلب کی طرف لا سکوں، مگر اسے کوئی ضروری کام تھا۔ عبدل سے کہنے لگا، تم مہمانوں کو ان کے کمرے میں لے کر چلو، میں کام نمٹا کر وہیں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار تو ایک طرف نکل گیا اور عبدل کو اچانک کسی خیال نے بے حد پریشان کر دیا۔ وہ مجھے ایک گوشے میں لے گیا اور بتانے لگا، صاحب بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ کیا مشکل؟ اس سوال کے جواب میں عبدل نے ایک لرزہ خیز انکشاف کیا اور بتایا، کوکی قبیلے میں بیاہتا جوڑا ایک ہی بستر میں سوتا ہے۔ ماں باپ، بیٹا، بہو، لڑکی، داماد عموماً ایک ہی کمرے میں رہتے اور ایک ہی کمرے میں جوڑا جوڑا ہو کر سوتے ہیں۔ یہ ان کا پرانا رہن سہن ہے، اس لیے کوئی حجاب محسوس نہیں کرتے۔ رواج کے مطابق آپ چاروں کے لیے بھی 2 بستر بچھائے گئے ہیں، ایک پروفیسر اور ان کی بیوی کے لیے، دوسرا کلارا اور آپ کے لیے، کیونکہ سردار آپ کو بیاہتا جوڑا سمجھتا ہے۔ میرا دماغ سنسنا کر رہ گیا۔ یہ بات یقیناً بڑی پریشان کن تھی کہ میں پروفیسر اور مسز اسٹیلا کے سامنے کلارا کے بستر میں سوؤں۔ عبدل نے خود ہی ایک شبہ کا اظہار بھی کر دیا، غالباً سردار کو شک ہے کہ آپ بیاہتا جوڑا نہیں ہیں۔ اب وہ اپنا شک اپنے رہن سہن کے مطابق دور کرنا چاہتا ہے۔ معاملہ بہت ہی بے ڈھب ہو گیا، بلکہ نازک صورت اختیار کر گیا تھا۔ میں نے فوراً پروفیسر کو بلایا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ بات اس کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھی کہ کوکی لوگ ایک ہی کمرے میں جوڑا جوڑا ہو کر سو جاتے ہیں اور ہم چاروں کو بھی صرف 2 بستروں میں سونا ہوگا۔ پروفیسر کچھ سوچ کر بولا، ہمیں غلطی کر چکے ہیں اور اب اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ میں نے جواب دیا، ہم سردار کو بتا دیں گے کہ بیاہتا جوڑے کا ڈھونگ بھوت مندر دیکھنے کے لیے رچایا تھا۔ اس طرح ہم سردار کا اعتماد کھو دیں گے اور وہ ہمیں پرانے غاروں کا پتہ کبھی نہیں بتائے گا۔ عبدل نے ایک اور خطرے کا اظہار کیا ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ کلارا کنواری لڑکی ہے اور اس نے دھوکے سے بھوت مندر کی یاترا کر لی ہے، تو ہو سکتا ہے اپنے جادو کے زور سے اسے غائب کر دے اور بہانہ یہ بنائے کہ سردار بھوت نے اسے سزا دی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ عبدل، اگر سردار نے ایسی بےہودہ حرکت کی تو میں اس کے پرخچے اڑا دوں گا۔ پروفیسر مجھے سمجھانے لگا، طیش میں آنے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ سمجھداری سے بھی نمٹایا جا سکتا ہے۔ ہمیں سردار کا تعاون اور اس کی دوستی چاہیے۔ رات کا کیا ہے، باتوں میں بھی گزر جائے گی۔ میں نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ سونے کی بجائے ہم بستروں میں بیٹھ کر اور باتیں کر کے بھی رات گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر کے اس خیال سے اتفاق کر لیا کہ کوکی سردار کے اعتماد کو توڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ پروفیسر نے اسٹیلا اور کلارا کو بھی معاملے کی صورت سے آگاہ کر دیا۔ کلارا کے نزدیک یہ بھی مشرق کا ایک ایڈونچر تھا۔ اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم چھپر کے نیچے سے اٹھ کر جہاں کھانا کھایا تھا عبدل کی رہنمائی میں اپنی آرام گاہ کی طرف چلے۔ سردار کے گھر میں صرف 2 کمرے تھے، ایک آگے دوسرا پیچھے۔ ہماری رہائش کا انتظام پچھلے کمرے میں کیا گیا، جو اسٹور یا گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ سردار اپنی بیوی، دونوں بیٹیوں اور ان کے شوہروں کے ساتھ صرف بڑے کمرے میں رہتا تھا۔ پچھلے کمرے تک پہنچنے کے لیے جب ہم بڑے کمرے سے گزرے تو سردار کی بیوی بستر میں دبکی اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی اور دونوں بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بستروں میں لیٹ چکی تھیں۔ عجیب رہن سہن ہے،
مگر کلارا نے میرے اس خیال کی تردید کر دی۔ عجیب نہیں، نیچرل ہے، مرد عورت کا جوڑا نیچر نے بنایا ہے۔ ہم پچھلے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں 2 چوبی تختوں پر، جن کے درمیان صرف 8-9 فٹ کا فاصلہ ہوگا، نمدے بچھے اور کمبل رکھے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا چوبی سٹول تھا۔ پروفیسر نے ایک بستر پر ڈیرا ڈال دیا۔ اسٹیلا سونیا تھک گئی تھی، اس نے ہمیں گڈ نائٹ کہا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ پروفیسر نے بھی بوٹ اتار کر بستر پر ٹانگیں پھیلا دیں۔ اچانک کلارا کو میری بیڈ ٹی کا خیال آیا اور اس نے عبدل کو اسٹوو اور وہ تھیلا لانے کے لیے بھیج دیا، جس میں خشک دودھ، چینی، چائے کی پتی اور پیالیاں رکھی تھیں۔ ہم کچھ سفری سامان ساتھ لے کر آئے تھے، جسے کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، اور اب کلارا نے صرف چائے کا سامان منگوایا تھا۔ وہ کھڑی عبدل کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ بستر سنبھالوں، مگر میں ابھی تک اپنے ذہن کو اس ایڈونچر کے لیے ایڈجسٹ نہیں کر پایا تھا۔ غالباً پروفیسر نے میری اس حالت کا اندازہ کر لیا۔ کہنے لگے، تم دونوں کو بھی سردار کے آنے سے پہلے تھوڑا سا نیچرل ہو جانا چاہیے۔ وہ آ کر چلا جائے پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ایک ایڈونچر کی رات تھی اور میں ذہن کو اس ڈرامے کی اہمیت سمجھاتا ہوا اپنے بستر پر بیٹھ کر، جسے مجھے کلارا کے ساتھ شیئر کرنا تھا، بوٹوں کے تسمے کھولنے لگا۔ اسی اثنا میں عبدل اسٹوو اور سامان کا تھیلا لے آیا اور کلارا میرے قریب آ کر پوچھنے لگی، چائے پیو گے؟ میں جسمانی طور پر تھکا ہوا اور ذہنی اعتبار سے پریشان تھا۔ جواب دیا، اس وقت چائے پلاؤ گی تو سیدھی جنت میں جاؤ گی۔ پروفیسر میری طلب پر ہنس دیا، کیونکہ وہ خود بھی چائے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ کلارا نے عبدل کو اسٹوو جلانے کے لیے کہا اور وہ تھیلے سے چائے کا سامان نکالنے لگی۔ ہماری ضرورت کے لیے کمرے کے اندر ہی پیتل کی ایک ہنڈیا میں پانی رکھ دیا گیا تھا۔ پیتل کے 2 کٹورے بھی پڑے تھے۔ کلارا نے کیتلی دھوئی، پانی ڈالا اور اسٹوو پر رکھ دی۔ عبدل پیالیاں صاف کرنے بیٹھ گیا اور پروفیسر مجھے تاکید کرنے لگا، سردار کے آتے ہی پرانے غاروں کی بات چھیڑ دینا، وہ کچھ مولڈ ہو چکا ہے، شاید ان کا پتہ بتا دے۔ میں خود یہی سوچ رہا تھا۔ عبدل کو بھی اسی لیے ٹھہرا لیا تھا کہ سردار سے غاروں کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ میں نے کوٹ اتار دیا، کمبل کھول لیا اور بیٹھا بیٹھا اپنی ٹانگیں سیدھی کر رہا تھا کہ کلارا نے چائے کی پیالی پیش کی۔ پروفیسر کا خیال تھا اسٹیلا بھی چائے پی لے، مگر اس پر نظر ڈالی تو وہ سو چکی تھی۔ کلارا نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ عبدل کو بھی چائے دی گئی اور وہ اسٹول پر بیٹھ گیا۔ کلارا اپنی پیالی اٹھا کر میرے پاس بستر پر آ گئی اور بولی، میں نے سردار کے لیے بھی چائے بنائی ہے۔ یہ تم نے عقل مندی کی ہے۔ میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی اور ہولے ہولے، جسے صرف میں سن سکتا تھا، کہنے لگی، ہمیں ایک بستر کا چانس کوکی سردار نے دیا ہے، مگر کچھ باتیں قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ تمہیں میرے قریب لا رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ بڑی خوش تھی کہ میرے ساتھ بیاہتا جوڑے کا ناٹک کھیل رہی ہے، اور میں بھی قدرت کی اس پراسرار حکمت پر حیران تھا جو مجھے اور کلارا کو یکجا کر رہی تھی۔ ابھی چائے پی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور کوکی سردار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں سب سے پہلے ہم دونوں پر پڑیں۔ کلارا بالکل کسی بیاہتا لڑکی کی طرح میرے پہلو میں بیٹھی تھی، اور یہ وہ نظارہ تھا جس کی ایک ہی جھلک نے اس کے شک و شبہ کو دور کر ڈالا۔ وہ تھوڑا سا مسکرا دیا، میرے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، بس یوں ہی۔ مگر اس کی مسکراہٹ میں کوئی شے سلگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر دھواں سا پھیل گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہی بستر پر بیٹھنے کی دعوت دی اور کلارا سے کہا، اپنے گلابی ہاتھوں سے سردار کو چائے پیش کرو۔ اس نے میرا مطلب سمجھ لیا۔ فوراً اٹھی، چائے کی پیالی لے کر سردار کے پاس آئی اور چائے کی پیالی میں تھوڑی سی مسکراہٹ گھول دی۔ سردار نے اسے دیکھا، اس کی مسکراہٹ دیکھی، گلابی ہاتھ سے پیالی پکڑی اور خود بھی مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ کا مفہوم کچھ اور تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا دھواں اڑنے لگا۔ ملاقات میں ایک حسین دلچسپی پیدا کر کے وہ پھر میرے پاس آ بیٹھی۔ سردار اب بھی کلارا کو دیکھ رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بھی بکھر جاتا جو سردار کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ میں یہی سمجھا وہ اسے میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہینڈل کر رہی ہے، مگر یکلخت خیال آیا کہ کہیں سردار کی پراسرار آنکھوں سے خود نہ مسحور ہو گئی ہو۔ اس کی جادوگری کا کرشمہ میں خود دیکھ چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے کلارا کو اپنی طرف متوجہ کیا
کہاں الجھ گئی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ سب ٹھیک ہے، اب تم سردار سے غاروں کی بات کر سکتے ہو۔ میں نے عبدل کو واسطہ بنا کر سردار سے سوال کیا۔ عبدل نے بتایا ہے، تم ہمالیہ کے قدیم ترین غاروں کے بارے میں کچھ جانتے ہو، کیا بتا سکتے ہو؟ وہ غار کہاں واقع ہیں؟ کوکی سردار نے میرا سوال سنا مگر جواب نہیں دیا، چپ رہا، جس پر کلارا نے اسے مخاطب کیا۔ بتاؤ سردار، غار کہاں ہیں؟ کلارا کی سفارش پر کوکی سردار کی چپ ٹوٹ گئی، بولا، غار یہاں سے اتر کی طرف ہیں، بہت دور۔ تم ان کے متعلق کیا کچھ جانتے ہو؟ یہ سوال بھی کلارا نے کیا اور کوکی سردار بتانے لگا، کروڑوں برس پہلے جب دیوتاؤں نے آدمی کو جنم دیا تب ان کے لیے پہاڑوں کے اندر غار بنائے تاکہ وہ ان غاروں کو اپنے گھر بنائیں۔ اتر کی طرف بھی ایک پہاڑ میں غاروں کا شہر تھا جہاں پرانے آدمی ہزاروں برس تک نسل در نسل رہے۔ غاروں کا شہر؟ میری دلچسپی بڑھی، پروفیسر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ غاروں کا شہر ایک حیرت انگیز انکشاف تھا۔ کلارا اب بھی سردار کو دیکھ رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ تم نے یہ نہیں بتایا، غاروں کا شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ 5-6 دن کی مسافت پر، کوکی سردار نے کہا، مگر ہزاروں برس بیت گئے، غاروں کا شہر اجڑ گیا، آدمی مر گئے اور جنگل کے بھوتوں، چڑیلوں اور بدروحوں نے وہاں قبضہ کر لیا۔ اب تو اس جگہ کو بھوت نگری کہنا چاہیے کیونکہ وہاں بھوتوں کا ڈیرا ہے۔ یہ ایک اور حیرت انگیز انکشاف تھا کہ غاروں کا شہر بھوت نگری بن چکا ہے۔ اب سردار میرے سوالوں کا جواب بھی دینے لگا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہم غاروں کا شہر دیکھ سکتے ہیں؟ سردار نے انکار میں گردن ہلائی۔ وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ ادھر جانے والے راستے مٹ چکے، نشان ختم ہو گئے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا آدمی چلا بھی جائے تو بھوت اسے زندہ کب لوٹنے دیں گے؟ پھر تم اس کا پتہ کیسے جانتے ہو؟ اس سوال کے جواب میں سردار نے ایک حیرت انگیز کہانی سنائی جس نے ہمیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، 30-31 برس پہلے کی بات ہے، جب میری عمر 20-21 سال کی تھی۔ 2 افرنگی میرے سردار باپ کے پاس آئے۔ نہ جانے انہوں نے کہاں سے غاروں کے شہر کی بات سن لی تھی، کیونکہ یہ بھید تو کوکی قبیلے کا سردار ہی جانتا تھا اور وہی واحد آدمی تھا جس نے بھوت نگری یا غاروں کا شہر دیکھا تھا۔ افرنگیوں نے ہمارے بھوت سردار کو چڑھاوے دے دیے جیسے آج تم لوگوں نے دیے ہیں، اور میرے باپ سے کہا کہ وہ انہیں غاروں کے شہر میں لے چلے کیونکہ صرف وہی اس کا راستہ جانتا ہے۔ باپو نے انہیں بھوتوں، چڑیلوں، بدروحوں سے ڈرایا مگر افرنگیوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور رہنمائی کے عوض ایک بھاری رقم پیش کی۔ رقم دیکھ کر باپو نے اس شرط پر ان کی رہنمائی قبول کر لی کہ وہ خود وہاں نہیں جائے گا، البتہ دور ہی سے غاروں کے شہر یا بھوت نگری کی نشاندہی کر کے لوٹ آئے گا، کیونکہ وہ ہولناک خندق عبور کر کے جو اس کی 3 اطراف میں واقع ہے وہاں داخل ہونا موت کو بلاوا دینا ہے۔ بھوت اپنی نگری میں آنے والے کسی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑتے اور اسے زمین پر پٹخ پٹخ کر مار ڈالتے ہیں۔ افرنگی یہ شرط مان گئے۔ پھر باپو نے صرف مجھے ساتھ لیا اور ان کے قافلے کی رہنمائی کرتے ہوئے ہم 6 دن کے بعد وہاں پہنچ گئے اور انہیں وہ پہاڑ دکھا کر جہاں غاروں کا تباہ شدہ شہر موجود ہے واپس آ گئے۔ اپنے سردار کی موت کے بعد اب میں دنیا میں اکیلا آدمی ہوں جو غاروں کے شہر کا راستہ جانتا ہے۔ میں نے پوچھا، ان افرنگی سیاحوں کا کیا ہوا جنہیں تم وہاں چھوڑ آئے تھے؟ کوکی سردار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ لوگ وہیں مرکب گئے ہوں گے کیونکہ ان میں سے کوئی واپس آتا نہیں دیکھا گیا۔ بھوتوں نے ان کی ہڈیاں توڑ دی ہوں گی، جان سے مار ڈالا ہوگا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ہم سے پہلے بھی کچھ انگریز یا یورپی سیاح ان غاروں کے کھوج میں جا چکے ہیں جن کے متعلق سردار یہ بتاتا ہے کہ وہ مرکب گئے ہوں گے، غاروں کے شہر سے ہماری دلچسپی بڑھ گئی۔ پروفیسر ولیم ہرش تو وہاں پہنچنے کے لیے سخت بے چین اور مضطرب ہو رہا تھا۔ کلارا کے دل میں بھی شوق تجسس انگڑائیاں لینے لگا۔ پروفیسر کے اصرار پر میں نے سردار سے پوچھا، افرنگی سیاحوں نے تمہارے سردار باپ کو رہنمائی کے عوض کتنی رقم دی تھی؟ 100 روپے۔ ہم تمہیں 150 روپے دیں گے، ہماری رہنمائی کرو۔ اس نے انکار کر دیا۔ رقم 200 تک بڑھا دی مگر اس کا جواب پھر نفی میں تھا۔ اب کلارا نے اس پر مسکراہٹ کا جادو پھینکا اور بڑی ادا سے، جو صرف حسین لڑکیوں کو نصیب ہوتی ہے، کہا، سردار انکار نہ کرو۔ وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتا اور سوچتا رہا۔ کلارا پھر اکسانے لگی، اب مان بھی جاؤ نا۔
میں غاروں کا شہر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور کلارا کی حسین ضد کے سامنے سردار نے ہتھیار پھینک دیے اور وہ 200 روپے کے عوض ہماری رہنمائی پر تیار ہو گیا، مگر شرط لگائی کہ خندق کے کنارے سے راستہ دکھا کر لوٹ آئے گا اور خود بھوت نگری میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کوکی سردار اٹھا، کلارا پر الوداعی نظر ڈالی اور عبدل بھی اس کے ساتھ ہی دروازے سے نکل گیا۔ میں اٹھ کر کنڈی چڑھانے کی سوچ رہا تھا، مگر دروازے پر نظر پڑی تو حیران رہ گیا۔ اندر کی جانب اس کی کنڈی تھی ہی نہیں۔ پروفیسر کی آنکھوں میں نیند کا خمار گھوم رہا تھا۔ سردار کے جاتے ہی اس نے کروٹ بدل کر منہ دوسری طرف پھیر لیا اور سر پر کمبل ڈال لیا، گویا میری اور کلارا کی شب بسری کی بات ہماری مرضی پر چھوڑ دی۔ میں پریشان تھا کہ اس معاملے کو کیسے نمٹاؤں۔ کلارا مجھے دیکھ رہی تھی، میرے خیالات کو پڑھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میرا خیال ہے تم سو جاؤ، میں ایک طرف بیٹھ کر رات کاٹوں گا۔ اس نے غصے کی نظروں سے مجھے دیکھا، تحکم کے لہجے میں، مگر آہستہ سے بولی، اس خوبصورت ایڈونچر کو کوکی قبیلے کے مطابق چلنے دو۔ مگر ہم کوکی نہیں۔ اس کے آرزوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ تیر گئی۔ ہمارے درمیان سمجھوتا ہو چکا ہے، میں تمہیں انجمن سے نہیں چھینوں گی، تم مجھے بور نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے تیز سرگوشی کی۔ آؤ لیٹ جائیں، دیکھو وہ دروازے سے جھانک رہا ہے۔ میری نظریں دوڑ کر دروازے پر گئیں۔ کوکی سردار کی آنکھیں کھلی درد سے جھانک رہی تھی۔ غالباً اس کا شک دور نہیں ہوا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا ہم رات کیسے گزارتے ہیں۔ اسی لمحے کلارا نے مجھے بستر میں کھینچ لیا۔ الس صبح میرے لیے بیڈ ٹی تیار کر رہی تھی۔ دروازے کی جھری پر سردار کی آنکھ پھر نمودار ہوئی۔ میں انجان سا بن گیا، مگر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ کلارا پیالیوں میں چائے انڈیلنے لگی تھی۔ کھٹکا سنا تو بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر دیکھا، اپنا گلابی ہاتھ لہرا کر سردار کا سواگت کیا اور 2 کی بجائے 3 پیالیاں بنائیں۔ تیسری پیالی سردار کو پیش کی۔ اس طرح وہ ہماری بیڈ ٹی میں شریک ہو گیا۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر ذرا مسکرا دیتی تھی، اور یہی ساری گفتگو تھی جو کلارا اور سردار کے درمیان ہوئی۔ سردار اس کے رویے سے خوش تھا۔ اچانک وہ ہاتھ کے اشاروں سے کچھ سمجھانے لگا، اور ان اشاروں کا جو مفہوم میں سمجھ سکا وہ یہ تھا کہ سردار کلارا کو غاروں کا شہر دکھلائے گا اور اپنے جادو کے ذریعے اسے بھوتوں سے بچا لے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ انجمن، تمہارا دماغ شاید رات کی بات میں الجھا ہوگا اور تم سوچ رہی ہوگی کہ میں حالات کے دھارے میں بہہ نکلا، مگر میں نے کہا تھا کہ تم مجھ پر ہمیشہ فخر کرو گی، اور ایڈونچر کی رات میں نے تمہارے لیے فخر کا ایک اور موقع مہیا کیا ہے۔ بے شک پرائی عورت یا لڑکی کے ہونٹوں کا شہد زیادہ میٹھا ہوتا ہے، مگر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے صرف کلارا کی میٹھی باتوں پر اکتفا کیا۔ وہ رات میرے عرفان اور امتحان کی رات تھی، اور میں کلارا کے بستر میں بھی تنہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، دوستی کا اعتماد قائم رکھا، اور مجھے تم سے چھیننے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کلارا ایک عظیم لڑکی ہے، اور اب میں اس پر ہر قسم کا اعتماد کر سکتا ہوں۔ ہم نے غاروں کا شہر دریافت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی دن ناشتے پر سردار کے ساتھ سفر کا پروگرام طے ہو گیا، اور 4 مئی روانگی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ ہم یہ بات پکی کر کے 3 مئی کی شام کو کوکی بستی میں پہنچ جائیں گے۔ ڈاک بنگلے کی طرف لوٹ آئے۔